سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں جی ایسا جب خیر خواہی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جب میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے اس ایک چھت کے نیچے رہنے والے باقی سب لوگوں کے ساتھ میرے معاملات، نظریات، معمولات کچھ بھی ہوں، میری ضرورتیں سہولتیں جس انداز میں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوں، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا خیر خواہی کا رشتہ موجود ہے، تو وہ خیر خواہی کا رشتہ میرے اندر ایک احساس پیدا کر دیتا ہے ہمدردی کا، خدمت کا، محبت کا۔ یہ جو ہمدردی ہے، محبت ہے، یہی اگلے درجے پہ جا کر خدمت، اور پھر اس سے اگلے درجے پہ جا کے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے والدین پر اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری عائد کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے اسباب اکٹھے کریں، اس کے معاملات، اس کی آنے والی زندگی کو آسان بنائیں، اس کی زندگی کے جو ممکنہ طور پر چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس کے زمانے کے جو ممکنہ طور پر چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے بل اہتمام یہ بات آپ کے سامعین و ناظرین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف ضرورتیں جو ہے نا لمحہ موجود کی اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ظاہری ضرورتیں پوری کر دینے سے گھرانے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے، یا والدین اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کر چکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، لیکن دین رحمت تو اتنا دور تک دیکھنے والا دین ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کے جو آنے والے زمانے کی ضرورتیں ہیں، آپ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ان کا اہتمام بھی ابھی سے کریں۔ ہمارے ساتھ ہمارے سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اگر جیسے کہ عظیم نے سٹارٹ میں کہا کہ دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان سے اگر ہم پاکستان کا موازنہ کریں تو کس طرح سے ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بڑا دلچسپ ہے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو فیملی پہ یقین رکھتا ہے اور سماجیات پہ بلکہ یقین رکھتا ہے، اور کسی درجے پہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے بڑا دلچسپی کا موضوع ہے۔ اور یقیناً اس اہمیت کی وجہ سے ہی ارلی 80s کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس زمانے میں، جب کہ دنیا کے سارے جدید ممالک ایک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ خاندان کو ایک الجھن اور ایک بندھن، ایک زنجیر سمجھتے ہوئے اس سے آزاد ہونے کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے، اس وقت دنیا کے جو ذہن تھے انہوں نے آپس میں مل بیٹھنا مناسب سمجھا، اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا کہ جس تیز رفتاری کے ساتھ ظاہری ترقی کے باوجود اسباب، وین، حکمت عملی اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے باوجود وہ جو سوسائٹی کا سوشل فیبرک ہے وہ جس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور فرد جس طرح نفسیاتی عارضوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اس الٹیمیٹلی ساری جد و جہد کا حاصل تو یہ تھا نا کہ انسان کی زندگی پرسکون ہونا شروع ہو۔ تو انہوں نے یہ دیکھا اس زمانے میں کہ ساری ترقی کے باوجود انسان وسائل کے انبار ارد گرد ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں سکون نہیں حاصل کر پا رہا۔ تو اس کی جو چند بڑی وجوہات تھیں ان میں سے ایک ان کو یہ نظر آئی کہ خاندان کے ساتھ وابستگی ہی انسان کی زندگی کے اندر سکون کی ایک جسے کہتے ہیں نا علامت کے طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارلی 80s کے اندر انہوں نے ایک پورا سال جو ہے اس کے لیے مختص کیا پہلے، اور 89 جو تھا اس کو پورے سال کو فیملی ویلیوز کے لیے وہ کیا، اور پھر 1993 کے اندر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ ایک قرارداد پیش ہوئی کہ اب ہر سال 15 مئی جو ہے اس کو ہم اس کے دن کے طور کے اوپر جو ہے وہ منائیں گے۔ اور یقیناً اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ وہ جو جدید دنیا جسے یورپ، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور عرف عام میں جسے ہم جدید دنیا کہتے ہیں، اور کسی حد تک اپنے بہت سارے معاملات میں وہ بہت جدید دنیا ہے بھی، اور دنیا بھر کی جو باقی اقوام ہیں وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، انہوں نے اس دن کی سیلیبریشن کے حوالے سے بڑا اہتمام کیا اور اس کو اپنے ہاں رائج کرنے کی کوشش کی، اور گویا ان کو پھر آہستہ آہستہ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک انداز میں آج ایک بڑی تعداد میں وہاں میں ایسے پلیٹ فارمز ملتے ہیں جو دوبارہ جو گھرانے کی تقسیم ہے اور گھرانے کی جو ایک ترتیب ہے اس کو دوبارہ سوسائٹی کے اندر رائج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہاں کی سوسائٹیز بھی اب فیملی ویلیوز کو اور فیملی کو بڑی امپورٹنس دینا شروع ہو گئی ہیں، اور دوبارہ سے وہ کیونکہ انہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ انسان اپنی ترقی جو ہے وہ تو انفرادی حیثیت میں بھی وسائل کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی خوشحالی جس کا بنیادی عنصر سکھ ہوا کرتا ہے، راحت ہوا کرتا ہے، طمانینت جسے ہم اطمینان کہتے ہیں وہ ہوا کرتی ہے، وہ جب تک آپ ایک گھرانے کا حصہ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچتی۔ ڈاکٹر صاحب اب سوال یہی ہے بنیادی طور پہ ہمارے سمیت ہمارے ناظرین کی بھی آپ رہنمائی کریں اس حوالے سے کہ فیملی ویلیوز ہوتی کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے؟ فیملی فیبرک جو ہے نا اس کی جو سول ہے، جو اس کی بنیاد ہے وہ بنیادی طور پر خیر خواہی ہے،
سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں جی ایسا جب خیر خواہی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جب میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے اس ایک چھت کے نیچے رہنے والے باقی سب لوگوں کے ساتھ میرے معاملات، نظریات، معمولات کچھ بھی ہوں، میری ضرورتیں سہولتیں جس انداز میں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوں، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا خیرخواہی کا رشتہ موجود ہے، تو وہ خیرخواہی کا رشتہ میرے اندر ایک احساس پیدا کر دیتا ہے ہمدردی کا، خدمت کا، محبت کا۔ یہ جو ہمدردی ہے، محبت ہے، یہی اگلے درجے پہ جا کر خدمت اور پھر اس سے اگلے درجے پہ جا کے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ آسانی پیدا کرنے کی دعا اس لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس لیے کہ جو شخص آسانی پیدا کرنے کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ محبت کرنے کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور انسانی یہ جو معاشرہ ہے، اس کی بنیاد اس ترتیب پر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس انداز میں ہے کہ جب اس کے اندر محبت موجود ہوتی ہے اور پھر اس محبت میں باہمی احترام کا درجہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر مجھے بالاہتمام اس کی مثال دینا پڑتی ہے کہ دین رحمت نے ہمیں جو نظام عطا کیا معاشرے کی شکل میں، گھرانے کی اس کی جو بنیاد ہے وہ فرد تو ہے ہی ہے، لیکن دین جب کسی اس معاملے میں مخاطب ہوتا ہے گھرانے کے طور پر، تو وہ بنیادی طور پر پورے معاشرے کے لیے ایک بات ہوتی ہے، لیکن مخاطب کس کو کرتا ہے؟ گھرانے کو کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں دین یہ سمجھتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کا گھرانے کا نظام درست ہو جائے گا تو خود بخود آپ کے معاشرے کا نظام جو ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس گھرانے کے فیبرک کے اندر کیسے خوبصورت رشتے موجود ہیں۔ کچھ رشتے آپ سے بڑے ہیں جن کے ساتھ آپ نے احترام سے تعلق قائم رکھنا ہے، کچھ آپ سے چھوٹے ہیں جن کے ساتھ آپ نے شفقت کا سلوک رکھنا ہے۔ بڑوں کے احترام کے سبب سے جب آپ کے دل میں حقیقی طور پر اپنے سے بڑوں، یعنی استعارے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس میں دادا دادی، نانا نانی اور چچا وغیرہ، چچا ماموں وغیرہ وہ سب لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بڑے کے طور پر والدین کو ہی گھر کے اندر لیں اور واقعتاً آپ کے دل کے اندر احترام موجود ہونا، تو پھر آپ کو ان کی تلخ بات نظر نہیں آتی ہے۔ وہ آپ کے اور ان کے درمیان جنریشن گیپ کے نام پر اختلاف پیدا نہیں کرتی، اور اختلاف مخالفت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو ان کی ناپسندیدہ بات، ان کی غیر متوقع بات، ان کی غیر متوقع تنقید آپ کو اس لیے بری نہیں لگتی کیونکہ آپ کے لاشعور میں پختہ ہے کہ ہم جس رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس میں میری ذمہ داری اس کے ساتھ ہر حال میں شفقت اور رہنمائی والی ہونی چاہیے۔ اسلام میں خاندانی نظام کا تصور کیا ہے؟ وہ یہی جو آپ بتا رہے ہیں؟ بڑا براہ راست سا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ گھرانے کا نظام بیسیکلی احسان کا نظام ہے۔ احسان کا نظام کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے آپ پر احسان کر رکھا ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے اس نے سلوک کرنا ہے، اور جو لوگ آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا احسان والا تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کی، آپ نے ان کا بھی احترام کرنا ہے اور عملی طور پر پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے لیے آسانی اور خوشی کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح وہ لوگ جو آپ سے بعد آنے والے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگا دی گئی ہے، وہ اولاد کی شکل میں ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی شکل میں ہے، ان کی ذمہ داریوں کو آپ نے ایک اس انداز میں پورا کرنا ہے جیسے آپ سے پہلے والوں نے پورا کر رکھا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین پر آ جاتی ہے۔ جو اسلامی نظام کا جو تصور ہے نا گھرانے کا، اس کے اندر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے والدین پر اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری عائد کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے اسباب اکٹھے کریں، اس کے معاملات، اس کی آنے والی زندگی کو آسان بنائیں، اس کی زندگی کی جو ممکنہ طور پر چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس کے زمانے کے جو ممکنہ طور پر چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے بالاہتمام یہ بات آپ کے سامعین و ناظرین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف ضرورتیں جو ہیں نا لمحہ موجود کی اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ظاہری ضرورتیں پوری کر دینے سے گھرانے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے، یا والدین اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کر چکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، لیکن دین رحمت تو اتنا دور تک دیکھنے والا دین ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کے جو آنے والے زمانے کی ضرورتیں ہیں، آپ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ان کا اہتمام بھی ابھی سے کریں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ آج کا جو بچہ جو آنکھ کھول رہا ہے اس کی 20-25 برس بعد کے جس زمانے میں اس نے پہنچنا ہے اس وقت کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں۔ سو آج پیدا ہونے والے بچے کے لیے گھرانے کی شکل میں والدین پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ 20 برس بعد آنے والی جو اس کے چیلنجز ہیں ان کے لیے آج سے اس کے راستے آسان کرے، اس کے اسباب ایسے اس کو فراہم کرے کہ اس کے لیے گویا ان تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو سکے، اس کی کانسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ جاتے جاتے اگر آپ یہ بھی کلیئر کر دیں، جائیدادیں بنا کے جائیں۔
جی بالکل، لیکن کون سی جائیدادیں جسے ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کہا کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کو جو کچھ پہنچتا ہے، وہ مال کی شکل میں ہو، اسباب کی شکل میں ہو، نام کی شکل میں ہو، مقام کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو، یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن سب سے تعلیم سے بھی حضور نے ایک درجہ آگے کی بات یہ کی کہ سب سے بہترین چیز جو والدین سے اولاد کو پہنچتی ہے وہ بہترین تربیت ہوا کرتی ہے، کیونکہ تربیت کیا ہے؟ تربیت ایک تو عملی آپ کی اور میری عادات کو ایک استوار کرنا ہے نا، ان کو ایک خوبصورت بنانا ہے، اس سے ایک درجہ پہلے میری اور آپ کی ذہن سازی اس انداز میں کی جائے تاکہ ہم جب اپنے چیلنجز کے زمانے میں پہنچیں، عملی زندگی کے اندر پہنچیں، تو ہم ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہوں کہ اگر اسباب ظاہری طور پر کم بھی ہوں تو ہم ان کے ساتھ ان چیلنجز کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہوں۔ سو دین رحمت جو ہے وہ تو ایک اتنے کمپریہنسو پیکج، اور اسی وجہ سے اتنا زیادہ گھرانے پر زور دیتا ہے کہ جو ویسٹرن سماجیات کے ماہر ہیں ڈاکٹر جیمز پیٹر، وہ یہ لکھنے پر مجبور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا رسول رحمت کے لائے ہوئے پیغام کو دیکھا، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا، مجھے یوں لگتا ہے گویا یہ دین جو ہے وہ آیا ہی گھرانے کے لیے ہے، یعنی اس گھرانے کو ایڈریس کرتا ہوا نظر آنے والا دین ہے۔ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، خواہ وہ شخصی بنیادوں پر ہیں یا اجتماعی بنیادوں پر ہیں، وہ سارے کے سارے گھرانے کے دروازے سے ہو کر آپ کی اور میری زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ سو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری انسانی تاریخ، اس کا صرف ایک مذہب کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھ لیں، جب کسی معاشرے کے اندر گھرانے کی روایت مضبوط تھی نا، جہاں پر گھرانہ اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ پرفارم کر رہا تھا ایز این انسٹیٹیوشن، تو آپ دیکھیں الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی اپنے زمانے کی بہترین سوسائٹیز میں شمار ہوتی تھی، وہ معاشرہ اپنے زمانے کا بہترین معاشرہ تھا، اور اس کی چھوڑی ہوئی اقدار بعد کے زمانوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں گھرانے نے افراد کو آپس میں اس انداز میں جوڑا اور ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کی کہ وہ اگلے آنے والے جو زمانے تھے ان کے لیے مثالیہ بنے۔ سر بہت خوبصورت بات آپ نے کہ وقت ختم ہو گیا ہے جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔